کل ساجدہ سعید صاحبہ نے لندن سے یہ سوال پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کیا شادی بیاہ کے موقع پر مہندی کرنا اور سسرال کو کپڑے وغیرہ دینا درست ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو ہے نا کہ بچی یا بچی کی بہنیں، بچی کی ماں، بچی کی رشتہ دار خواتین اپنے گھر میں مہندی لگا رہی ہیں، تو یہ تو شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں. لیکن بعض اوقات کسی اچھی بھلی چیز میں بھی ایسی رسم داخل ہو جاتی ہے جو معاشرے کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، تو پھر اس پر پابندی لگانی پڑتی ہے کہ بھئی اس طریق پہ اس کو رواج نہ دو. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں، فرمایا جہاں تک قباحتوں کا تعلق ہے دیہات میں وہاں کے حالات کے مطابق اور شہر میں وہاں کے حالات کے مطابق قباحتیں ہیں جو راہ پا رہی ہیں، لیکن رسمی اور سرسری طور پر نہیں، بلکہ ہر قباحت کی حقیقت تک پہنچ کر اس کی استیصال کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ منع کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ قباحت ہے کیا. مثلا مہندی کی رسم ہے، فی ذاتے ہی اس میں قباحت نہیں کہ اس موقع پر بچی کی سہیلیاں اکٹھی ہوں اور خوشی منائیں، طبع اظہار تک اس کو رکھا جائے تو اس میں حرج نہیں. لیکن اگر اس کو رسم بنا لیا جائے کہ باہر سے دولہا والے ضرور مہندی لے کر چلیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ضرور تصنع پایا جاتا ہے. بچی کی مہندی گھر پر ہی تیار ہونی چاہیے، اس لیے ایک چھوٹی سی بارات بنانے کا رواج قباحتیں پیدا کرے گا. اس موقع پر دولہا والوں کی طرف سے باقاعدہ ایک وفد بنا کر حاضر ہونا اور اس موقع پر اس کے لوازمات کے طور پر پرتکلف کھانے وغیرہ وغیرہ، یہ جب ایک رسم بن جائے تو سوسائٹی پر بوجھ بن جاتا ہے. اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی نے 15 جنوری 2010 کے خطبہ جمعہ میں فرمایا، مہندی کی ایک رسم ہے، اس کو بھی شادی جتنی اہمیت دی جانے لگی ہے. اس پر دعوتیں ہوتی ہیں، کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، اسٹیج سجائے جاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ کئی دن دعوتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور شادی سے پہلے ہی جاری ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کئی ہفتے پہلے جاری ہو جاتا ہے، اور ہر دن نیا سٹیج پہ سج رہا ہوتا ہے، اور پھر اس بات پر بھی تبصرے ہوتے ہیں کہ آج اتنے کھانے پکے اور آج اتنے کھانے پکے. یہ سب رسومات ہیں جنہوں نے وسعت نہ رکھنے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ایسے لوگ پھر قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں. غیر احمدی تو یہ کرتے ہی تھے، اب بعض احمدی گھرانوں میں بھی بہت بڑھ بڑھ کر ان لغو اور بیہودہ رسومات پر عمل ہو رہا ہے، یا بعض خاندان اس میں مبتلا ہو گئے ہیں. بجائے اس کے کہ زمانے کے امام کی بات مان کر رسومات سے بچتے معاشرے کے پیچھے چل کر ان رسومات میں جکڑتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح حضور نے ایک خط میں تحریر فرمایا، مہندی کی رسمیں گھر کی چار دیواری میں سہیلیوں کی حد تک کرنے کی جو اجازت میں نے دی ہے، اس میں ہر جگہ یہ مد نظر رکھے کہ آوازیں اتنی زیادہ اونچی نہ ہوں کہ گھر سے باہر نکلیں. مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کل ڈیک بھی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. شادی بیاہ کے گیتوں وغیرہ کے لیے کوئی ساؤنڈ سسٹم استعمال نہیں ہونا چاہیے، گھر سے آواز باہر نہیں نکلنی چاہیے. اس طرح روشنیوں کا بھی بلا وجہ استعمال
نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ شادی کے موقع پر سسرال کو کپڑے وغیرہ دینا درست ہے یا نہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر تو دونوں خاندانوں میں سے کوئی خاندان دوسرے خاندان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ شادی کے موقع پر ہمیں ہمارے عزیزوں کو کپڑے دو، گھڑی دو، فلاں تحفہ دو، فلاں تحفہ دو، تو یہ مطالبہ کرنے والے خاندان کی طرف سے ایک بڑی کمینی حرکت ہے، کیونکہ تحفہ تو ایک محبت اور پیار کے اظہار کا ذریعہ ہے، اور جو کسی سے مطالبہ کر کے تحفہ لیا جائے اس میں تو محبت ختم ہو گئی۔ وہ تو کسی کو مجبور کر کے جو تحفہ لیا جائے وہ تحفہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے، کوئی شخص کسی کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارے اور کہے کہ تم مجھ سے پیار کرو، میرا منہ چومو۔ اب تھپڑ مار کر دوسرے سے یہ مطالبہ کرنا کہ میرا منہ چومو اور وہ منہ چوم لے، تو یہ تو کوئی محبت کا اظہار نہیں ہے۔ محبت کا اظہار تو وہ ہوگا، تحفہ تو وہ قرار پائے گا جو کوئی فریق دوسرے کو اپنی خوشی کے ساتھ بغیر اس کے مطالبے کے دے۔ اگر کوئی بغیر کسی کے مطالبے کے اپنی خوشی سے کوئی تحفہ دے رہا ہے، خواہ وہ کپڑے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، جب یہ رسم بن جاتی ہے اور مطالبے کیے جاتے ہیں اور توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ شادی کے موقع پر دوسرے خاندان کے افراد ہمارے خاندان کے افراد کو فلاں فلاں شکل میں تحفے دیں، اور اگر وہ تحفے نہ دیں اس کو ناراضگی کا ذریعہ بنایا جائے، یا وہ تحفے تو دیں لیکن اس خاندان کے افراد سمجھیں کہ یہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے تحفے، یہ تحفے ہماری شان کے مطابق نہیں، اس کو ناراضگی کا ذریعہ بنایا جائے اور اس کے نتیجے میں رنجشیں پیدا ہوں اور گھر اجڑیں، تو یہ بات درست نہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کل صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔